موضوع پڑھا جائے گی، گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے، اشرا پڑھا جا سکتا ہے صرف امام صادق۔ وہ میرا بادشاہ، علوم کیسے پھیل رہے ہیں، لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرے اللہ کو نہیں ماننا۔ امام نے کہا چل میرے اللہ کو نہ مان، کسی اللہ کو تو مانتا ہے، تیرا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ کوئی بھی نہیں۔ امام نے کہا سجدہ کسے کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کو بھی نہیں۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کی بھی نہیں۔ اللہ کی طاقت؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ اس نے کہا خود ہی۔ اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں لا مذہب ہوں، میرا عقیدہ ہے ہر چیز خود وجود میں آئی ہے، خود فنا میں بدل جائے گی، اور یہ عقیدہ آج بھی ہے، آج بھی مذہب کے موجود ہے۔ اس نے کہا میں لا مذہب ہوں، میں قائل نہیں ہوں۔ اب بتائیں پڑھائیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا کیا چاہتا ہے؟ طب سیکھنا چاہتا ہوں، حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں، میڈیکل سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، مسلسل امام کی یونیورسٹی میں مکتب میں آ رہا ہے اور امام سے درس لے رہا ہے۔ ایک دن بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا۔ بزرگ دعا فرما رہے ہیں میرے لیے بڑی سعادت۔ امام کو خبر ہو گئی کہ اب لوہا گرم ہے، وہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا ہے۔ امام قریب گئے، قریب جا کے امام پتھر پہ بیٹھ گئے۔ امام نے کہا دیکھ تو میرا بڑا شاگرد قابل ہے، جو میں تجھے پڑھاتا ہوں تو سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، آج کوئی امتحان لیں؟ جی مولا لیں۔ امام نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ مالک آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا کہ حلیلے کے بیج کوٹ کے ایک صفوف تیار ہوتا ہے جو جلد کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، تو اس پہ تجربہ کر رہا ہے؟ جی تجربہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا چل تو مجھے اسی پہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ سوچنے کے بعد امام کا چہرہ دیکھا، بیج آیا تھا۔ امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ بیٹھے چلے گئے۔ اس نے کہا پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہا مولا کچھ چند دن ہوئے ہیں آپ کے مکتب میں آئے ہوئے، جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اس سے تو استاد محترم میں اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ زمین کے اندر چند مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور کچھ مخصوص وقت میں وہ مادے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ امام نے دہریے کے کاندھے پہ کہا اب بتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ان مادوں کو اکٹھا کرتا ہے؟ تو نے نہ نظر آنے والے مادے مان لیے، نہ نظر آنے والا اللہ کیوں نہیں ماننا؟ جیسے مادے نظر نہیں آتے ایسے مادوں کا خالق بھی نظر نہیں آتا، جیسے وہ بھی چھپے ہوئے راز ہے ایسے وہ بھی چھپا ہوا راز ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا قربان جاؤں تیرے، تو نے صرف اللہ منوایا نہیں، تو نے تو دکھا بھی دیا، تو نے منوایا نہیں، تو نے دکھا دیا۔ آج کے دور میں بھی، آج ہمارا بچہ 3.5-4 سال کا ہو جائے تو ہم اسے تعلیم کے لیے بھیجتے، پلے گروپ میں بٹھاؤ، اسے KG میں بٹھاؤ، نرسری پریپ، تاکہ یہ سیکھے۔ تو جب وہ بچہ پہلے دن جاتا ہے تو اسے کسی لفظ کی تمیز نہیں ہوتی، تو اسے ٹیچر جو ہیں وہ کلرز نیم یاد کرواتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہ بھی بچہ اسکول جائے تو بچہ گھر میں بھی ہو نا، تھوڑا بچے کی شعور کی آنکھ کھلے تو بچہ رنگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھیکے ہوئے رنگ، جیسے جیسے وہ کلر دیکھتا جائے گا بچہ لپکے گا۔ رنگوں کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ سب سے پہلے میرے اس مولا نے متعارف کروایا۔ جب لوگ امام سے پڑھنے کے لیے آتے نا تو مولا نے فرمایا اکیلے نہ آیا کرو، گھروں سے بچوں کو لایا کرو،
نے کہا مولا اس لیے نہیں لے کے آتے، ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ شرارتیں کرتے. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا حجت کی محفل میں کوئی شرارت نہیں کرتا. آیا لایا کرو بچے لے کے آیا کرو ساتھ. اگلے دن وہ بچے ساتھ لے کے آئے. امام نے جب ایک درس پڑھا دیا تو امام بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. اور اس دن تاریخ کہتی ہے کہ امام مختلف رنگوں کے پھل لے کے آئے تھے. امام نے بچوں کو وہ مختلف پھل دکھانے شروع کیے. لوگوں نے امام سے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نہیں جانتے، بچہ سب سے پہلے رنگوں سے سیکھتا ہے. یہ بچوں کی تعلیم کا طریقہ بھی امام نے متعارف کروایا. آج بھی دنیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے مل کے بیٹھ کے متفق علیہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں ایک شخصیت ہے جس نے ہر علم پہ بات کی ہے، جو شیعوں کا چھٹا امام ہے. اور دنیا کی یہ مذہب کی سچائیاں ہیں. یہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کے معلومات کے لیے اس پہ ریسرچ کیجئے گا. دنیا کے 36 مشہور پروفیسرز نے، جس میں کوئی بھی چھوٹی یونیورسٹی نہیں، بڑی یونیورسٹیز، ان کے ٹاپ کے پروفیسرز نے مل کے بیٹھ کے متفق علیہ ایک سیمینار میں فیصلہ کیا ایک شخصیت ہے جس نے ہر علم پہ بات کی ہے اور وہ شیعوں کا امام ہے. پھر انہوں نے فزکس والے نے امام کا فزکس پہ دیا ہوا مقالہ، کیمسٹری والے نے کہا کہ امام نے کیمیا پہ کیا کیا کہا، میتھ والے نے میتھ کا بتایا، سائنس والے نے سائنس کا بتایا. انہوں نے وہ سارے جب اکٹھے کیے تو پھر انہیں ایک کتاب کی صورت دی. اس کتاب کا نام جو انہوں نے رکھا وہ نام ہی آپ کے چہروں پہ تازگی لے آئے گا. جرمنی، فرانس، پیرس، یہاں سے بیک وقت میں یہ کتاب شائع ہوئی اور اس کا نام رکھا گیا سپر برین ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا دماغ. یہی کتاب وہاں سے ایران میں گئی تو فارسی میں چھپی. اس کا نام رکھا گیا مغز جہان شیعت. شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. یہ کتاب انڈیا پہنچی تو لکھنؤ میں چھپی. اس کا نام رکھا گیا امام جعفر صادق کے سائنسی انکشافات. یہ کتاب آپ کے پاکستان کے لاہور کے اردو بازار میں آ کے شائع ہوئی تو اس کا نام ہے سپر مین ان اسلام. نوجوان ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو PDF کی اس کی فائل بھی مل سکتی ہے. اس میں دنیا کی 36 یونیورسٹیز کے پروفیسر نے اپنے مولا ہمارے امام کو خراج پیش کیا ہوا ہے. امام کی جو پہلی کلاس امام سے فارغ التحصیل، بور تو نہیں ہو رہے آپ مولوی سے؟ متوجہ نہیں. امام کی جو پہلی کلاس فارغ ہوئی اس میں کتنے شاگرد گئے؟ 40,000. ایک روایت 30,000 کی، ایک 40، ایک نے 70,000 لکھا. یہ پہلی کھیپ تھی جو امام نے پڑھا کے فارغ کی جلدی جلدی. اور جب یہ پڑھ کے نکلے تو امام نے فرمایا اب گھروں میں نہ جانا. یہ نہ ہوگا سیکھ کے اب گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ. مولا حکم، فرمایا پھیل جاؤ، دنیا کے کونے منتخب کر لو، دور دور چلے جاؤ، پھیل جاؤ دنیا میں. اب علم ان کے سینوں میں تھا. کوئی تلاشی لیتا بھی تو پتہ نہ چلتا. امام نے سینوں میں علم کا بارود بھرا. امام نے مجاہد تیار کر کے علم کے بھیج دیے. امام نے کہا پھیل جاؤ. اب یہ دنیا کے کونوں کونوں میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، چلے گئے. یہ شہروں کو جا کے آباد کرنا شروع کیا، لوگوں کو اکٹھا کرتے، آؤ تمہیں بتائیں، نیا علم سکھائیں. جب یہ بتاتے تو وہ لوگ حیران ہو کے دیکھتے، اتنا کچھ تم کہاں سے سن کے آئے ہو؟ وہ کہتے کالا صادق، ایک سچے نے کہا ہے. آیا کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق. سچے نے کہا، سچے نے کہا، سچے نے کہا. 70,000 شاگردوں نے جو دنیا کے کونے کونے میں جا کے کہا کہ ایک سچے نے کہا، تو دنیا کے کونے کونے میں پتا چل گیا کہ سچا ایک ہی ہے. آیا اب
یہ فقہ پھیل رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے یہ فقہ صادقی ہو رہی ہے۔ آپ کے مذہب کی ابتدا پڑھ رہا ہوں، واللہ با حسین اتنا ظلم ہوا ہے اس مذہب کے علم کے ساتھ۔ شیخ توسی کے قبلہ تشریف فرمائیں کی تائید، شیخ توسی ہمارے مذہب کا، ان کے دور تک امام کے 400 کتب امام کی موجود تھی، کلمی نسخے۔ سقوط بغداد جب ہوا تو پھر علماء کہتے ہیں صرف 33 کتابیں بچی، باقی ساری کتابیں ضائع کی گئیں۔ شیعوں کا علمی ذخیرہ بالکل تباہ کیا گیا، 33 کتابیں بچی۔ جتنا کچھ آج بیان ہو رہا ہے یہ ان 33 میں سے ہے۔ 400 آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اور بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ کتابیں محفوظ ہیں ہمارے وقت کے امام کے پاس، جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ امام کے کلمی نسخے ان کے پاس اسی صورت میں موجود ہیں۔ فقہ کس دور میں پھیل رہی ہے؟ جس دور میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیعت آپ تک پھولوں کی سیج پہ چل کے آئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ تاریخ سے شیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا کہ ہم تک یہ فقہ پہنچی کیسے ہے۔ آج آپ کو یہاں مجلس 2 گھنٹے کے فضائل، 6 گھنٹے کے فضائل، وہاں مجلس، وہاں فضائل، وہاں مجلس، وہاں فضائل۔ میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک معصوم کی حدیث سننے کے لیے لوگ 900 میل سفر کرتے تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ 900 میل کے فاصلے میں ایک ایسا محدث رہتا ہے جس کے پاس معصوم امام کی ایک حدیث ہے۔ لوگ سفر کر کے اس کا پتہ ڈھونڈتے، اس کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تجھے جو چاہتا ہے وہ دیں گے، ہمیں وہ مولا کی حدیث سنا دے جو تیرے پاس ہے۔ میرے 5ویں بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا، مولا جب ہم شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو ملا کریں تو مولا کیا تحفے دیا کریں جو آپ کی سنت ہو؟ اچھا لباس دیں، بہتر سواری دیں یا اچھی خوشبو دیں؟ امام فرماتے اگر میرا شیعہ دوسرے شیعہ کو بہتر تحفہ دینا چاہتا ہے، سب سے بہتر تحفہ یہ، جب بھی ایک دوسرے کو ملو ہماری حدیث سنایا کرو۔ وہ اس سے ملے کہ تیرے پاس کوئی مولا کا نیا فرمان ہے، کہیں سے کوئی نیا بادشاہ کا فرمان سنا ہے تو مجھے سنا، اگر تیرے پاس کوئی مالک کا کوئی نیا عرفان، کوئی معرفت والی حدیث ہے تو مجھے بتا۔ یہ ابتدا ہے شیعت کی، یہ آغاز ہے شیعت کی۔ اگر آپ بالکل جلدی میں، زیادہ سے زیادہ نہیں تو 7-8 منٹ میں میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں کہ کتنی مشکل تھی اس دور کی شیعت، کہ ایک شخص نے کوفے میں، شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، امام کی فقہ جو ہے سرکاری طور پہ نافذ نہیں تھی، فقہ دوسری نافذ تھی۔ اس شخص نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ صبح کو اٹھ کے اس نے علماء سے رجوع کیا، حل، انہوں نے جو حل بتایا اس نے کہا نہیں، اسلام غیرت کا مذہب ہے، منبر کی تہذیب ہر بات کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ یہ تو مولوی کا شروع سے طریقہ کار ہے نا جی، کہ کوئی نہ کوئی رستہ تو اس نے نکال۔ ایک بندے نے مولوی سے جا کے کہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے کہا جی یہ حل ہے، اس نے کہا یہ نہیں مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی حل؟ اس نے کہا میں کیسے حل نکالوں؟ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب حل کوئی نہیں، میری قسمت یہ 10,000 روپیہ مدرسے کے لیے چندہ لے کے آیا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو شاید چندہ بھی دے دیتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتا طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق کہا تھا۔ اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی، تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں تھا، تو طلاق کہتا۔ اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ ملا تو ابلیس کو بھی برگلا دے۔ اب اس نے کہا کہ کوئی حل؟ انہوں نے کہا جی حل تو پھر یہی ہے۔ اس نے کہا یار کوئی
کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک حل ہے، ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ نافذ نہیں، حکومت اس کی مخالف ہے، حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، بانی اس کا مدینے ہے۔ اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی۔ اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا، اس نے کہا کوئی رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ وہاں ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا۔ اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق، اس نے اتنا کہا، یا دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر لے گیا۔ شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا۔ کیوں؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا، انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے، گلی میں فوجی ہے، مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے۔ حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے۔ تو کوفے کا تھا، اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا، واپس چلا جا، اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا۔ یہ کہہ کے وہ مدینے کی طرف چلا، یا وہ شخص پیچھے چلا۔ اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا، اب یقین ہوگا یہ سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ پہ پابندی نہیں ہوتی، پابندی لگے یا کوئی لگوائے، ہوتی ہمیشہ سچ پہ ہی ہے۔ سچ ہوتا ہے کڑوا، حقیقت نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کا وہ سچا ہے، اب اس سے میں نے ملنا ہے۔ اس کا پھر ٹھیک ہے، قتل کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، اب میں ملوں ہی ملوں۔ وہ گیا، جا کے اس نے جب پتہ کرتا 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 پہنچا تو حالت کیا ہے؟ گلی میں فوجی، چھتوں پہ سپاہی، تلواریں، مخبروں کی آنکھیں دروازوں سے، اتنا وحشت ناک ماحول۔ واپس پلٹ آیا، دوسرے دن پھر وقت تبدیل کر کے گیا، حالات ہوئے، تیسرے دن رات کے وقت گیا، جس سے کہا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، اتنا سخت پہرا، اتنی سختی۔ تیسرے دن مدینے کے باہر بیٹھا سوچ رہا تھا واپس جاؤں، نہیں ملاقات ہوگی۔ یا ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا، آنکھیں بند کی، بند کر کے اب لب نہیں ہل رہے، اب یہاں سے بولنا شروع ہوا، تجھے تو پتا ہے کہ میں ملنے آیا، تجھے تو خبر ہے کہ میں آیا، مل لے، بڑا دور سے آیا۔ اب یہ عشق کا تقاضا ہے کہ یہاں کا لہجہ وہ جلدی سنتے ہیں۔ جو ہی اس نے یہاں سے پکارا تو کان میں ایک آواز آئی، سبزی لے لو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش، بسیدہ سا لباس، سر پہ سبزی کا ٹوکرا، بے نیازی سے جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے سبزی بیچتا ہوں۔ بھائی کبھی محلہ بنی ہاشم میں گیا ہے؟ روز جاتا ہوں۔ کبھی امام سے ملا ہے؟ نہیں ملا تو نہیں ہوں، لیکن میں جاتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی میرا تعلق نہیں، میں تو دکاندار ہوں، میں سبزی بیچتا ہوں۔ اچھا تجھے کوئی روکتا نہیں؟ مجھے کیوں روکنا، میں تو اپنے کاروبار کے لیے آتا ہوں۔ بھائی سبزی بیچے گا؟ کیا لے گا؟ نہیں ساری دے۔
اب یہ مجلس کا جو اتنا پورشن ہے اس کا تعلق ہے تمہاری روح کے ساتھ. یوں تمہارے بدنوں سے روحیں پرواز کریں گی اور تمہیں یوں مدینے میں دہلیز بادشاہ کا سجدہ نصیب ہو. اچھا ساری سبزی بیچ بھائی, لباس بدل لے. یہ میرا نیا لباس ہے, قیمتی ہے, یہ لے لے, یہ بسیدہ لباس دے دے. لباس تبدیل ہوا, سبزی کا ٹوکرا سر پہ لیا, مدینے کی. سیال کوٹ میں جملہ ضائع ہو گیا تو پھر آج کے بعد اس موضوع پہ یہ جملہ میں ممبر پہ پڑھوں گا ہی نہیں. کتنا اچھا تھا, سبزی فروش بن گیا, ضمیر فروش نہیں بنا. واہ یا حسین, یہ ہے قدر, اسے کہتے ہیں قدر. سبزی فروش بن گیا, عقیدہ فروش نہیں بنا. عقیدہ نہیں بیچا. سبزی فروش بن کے یوں مدینے میں داخل ہو, مدینے شہر میں داخل. سبزی لے لو, سبزی لے لو, سبزی لے لو. گزرتا گزرتا محلہ بنی ہاشم تک پہنچا. پہلی چیک پوسٹ پہ سپاہیوں نے روکا. اچھا 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 سبزی فروش ہے, چل. اب محلے میں قدم آ گیا ہے, دل کی دھڑکن کانوں میں سن رہی ہے, اپنے ہی پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. جس کے لیے ترس رہا تھا وہ لمحہ آ گیا ہے. مخبروں کی آنکھیں بھی دیکھ رہا ہے, سپاہیوں کی تلواریں بھی نظر آ رہی ہیں, فوجیوں کے پہرے بھی ہیں. قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو ہی دیکھا کہ دروازے کے سامنے سپاہیوں کا رش زیادہ ہے, ذہن میں پتہ چل گیا یہی گھر ہے, یہ دروازہ ہے. اس دروازے کے سامنے پہنچا, سپاہیوں نے پھر روکا, تلاشی لی, گزرا. اب یوں دائیں طرف امام کا دروازہ ہے. سپاہیوں کے خوف سے دیکھ بھی نہیں رہا, گزر بھی رہا ہے. اگلا قدم دروازے سے آگے بڑھنے والا تھا, یا پھر یہاں سے بولا یہاں تک میں آ گیا ہوں, یہاں تک آنا میرے بس میں تھا, یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. اب گیا تو پھر میں چلا جاؤں گا, اب نہیں میں واپس آؤں گا. مجھے 3 دن ہو گئے تیرے انتظار میں, اب تو مجھ سے مل لے. چل جواب نہ بتانا, مل تو لے, چل دیکھ تو لوں. ابھی یہ کہہ رہا تھا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا, نوکر کی آواز آئی, سبزی فروش اندر آ, آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے. تو بیٹھا ہے سیال کوٹ میں, آج میرے مولا نے سبزی دے کے لینی ہے. سارے بولو مل کے حیدری. کل بھی خراب سبزی دے گیا, شرم نہیں آتی مدینے شہر میں رہتے ہوئے ایسا تجارت. اندر آ. جہاں لگا سپاہی, رک رک رک, کدھر؟ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے آج سبزی دیکھ کے لینی ہے. جانتا ہے اندر کون ہے؟ نہیں, شیعوں کا امام ہے, حاکم کی طرف سے پابندی ہے, کوئی نہیں ملے گا, ہم تیرے ساتھ جائیں گے. 2 سپاہی پھر ساتھ چلے. اب امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا.
سبزی کا ٹوکرا سامنے، سپاہی دائیں بائیں، نظریں ہیں امام کے حجرے کے دروازے۔ کتنا خوش نصیب تھا بادشاہ کے سینے میں بیٹھا، نظریں یوں حجرے کے دروازے پہ اور دیکھ رہا ہے۔ دیکھوں گا، پوچھوں گا کچھ نہیں، دیکھو تو صحیح کہ محمد کیسے تھے۔ سنا ہے کہ علی بڑا خوبصورت تھا، حسن کے حسن کے بڑے چرچے، کہتے ہیں حسین بڑا کریم تھا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں۔ دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھلا، امام کا پہلا قدم سین میں آیا، آنکھیں ایسے رک گئیں جیسے مصر کی عورتیں یوسف نے۔ انگلیاں نہیں کٹیں، دل ہی کٹ گیا، خود ہی کٹنا شروع ہو گیا۔ امام کے قدم چل رہے ہیں، سر پہ رسول والا امامہ، علی والی دستار، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے، حسین جیسا چہرہ، حسن جیسا ماتھا، سجاد جیسی آنکھیں۔ چلتے چلتے امام سبزی کی ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے۔ امام نے یوں کپڑا ہٹایا، یہ صرف رخ امامت کو دیکھ رہا ہے، سوالی سوال کو بھول چکا تھا، یہ اپنے مقصد کو بھول چکا تھا، یہ صرف چہرہ امام کی زیارت کر رہا تھا، یہ خوشبو امامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد سے اپنا چہرہ امام کے قریب کیا، ابھی بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، یا امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تیری طلاق نہیں ہوئی۔ امام نے اتنا جملہ کہا، آنکھیں چندھا کے کھولے، آہستہ سے کہنے لگا میں نے پوچھا تو نہیں۔ امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں۔ اب سپاہی سمجھ رہے تھے کہ سودا ہو رہا ہے، قریب چہرہ کر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے، آپ مل ہی نہیں رہے تھے۔ امام نے کہا تو ویسے پکار ہی نہیں رہا تھا۔ شیعت پھیل رہی ہے، شیعت کا ابتدا سنا، مولا آج واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں ہوئی، شہر جاؤں گا، کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے، وہ مجھے کہے گا صرف نہیں سن کے آ گیا، دلیل تو لی کوئی نہیں، مولا کوئی دلیل دے تاکہ اس کا منہ تو بند کر سکو۔ کاش وقت ہوتا، امام آیتیں پڑھتے، امام حدیثیں پڑھتے، اب وقت نہیں ہے، اسے بھی بچانا ہے، گھر بھی بچانا ہے۔ امام نے کہا صاحب کہ کوفے کے مفتی کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی، غصے میں، غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ واہ یا علی، واہ یا علی۔ اب کون لائے گا اس دلیل کا جواب؟ اتنا کہنا تھا بس، آخری جملہ اور منبر کا اتنا کہنا تھا یوں اس نے۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبت غالب آتی ہے تو سب سے پہلے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے سپاہیوں کا ڈر نہیں رہا، علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے نیام سے تلواریں کھینچی، انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو جعفر صادق کا کوئی شیعہ ہے، بھیس بدل کے مدینے شہر میں آیا ہے۔ سپاہیوں نے گریبان سے پکڑ کے بدن کو گھسیٹنا شروع کیا، اس کی نظر امام کی طرف تھی، امام کی طرف دیکھ کے مسکرا کے تھا اب زندگی سے محبت نہیں رہی، اب موت کا ڈر نہیں رہا، اب میرے بدن کا لہو تیرے قدموں میں آ جائے، اس سے بڑھ کے میرے لیے عزاز کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن زہرا کا بیٹا مجھے اتنا بتا دے، میں روز سوچا کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں، آدھے رستے سے واپس آ جاتا تھا، مجھے کون سی چیز واپس نہیں جانے دیتی تھی؟ امام نے کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے پہ آئی نہیں۔ تو آ گیا امام کے گھر پہ اس لیے کہ تیری ماں اچھی تھی، محبت ہے آپ کی، یہ پیار ہے سیالکوٹ کا، میں مقروض ہوں آپ کی محبتوں کا۔ آپ کی محبت میں بڑھ گیا، جس نے پوری کائنات کو بولنا سکھایا تھا،
اس کی ماں بازار میں چادر مانگ رہی تھی. بیٹھے ہیں سارے جنازے کے انتظار میں. میں مصیب پڑھنے سے پہلے اپنے وقت کے بادشاہ سے معافی مانگوں گا. مولا مجھ نوکر کو معاف کرنا، میں تیرے جد کے فضائل پڑھنے میں اتنا مگن تھا. مولا جنازے میں دیر ہو گئی. آج کے جنازے میں دیر اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس جنازے کو کاندھا دینے کے لیے وہ آیا ہے جو 14 سال کا تھکا ہوا ہے، جس کی کڑیاں بھی نہیں کھلی تھی، جس کے زیور بھی نہیں اترے تھے. وہ آج جنازے کو کاندھا دے کے رو کے کہے گا میرا تو کسی نے نہیں اٹھایا اور میں اپنے باپے کا جنازہ اٹھا لے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو، کوشش کروں گا شہادت کے 2-4 جملے پڑھ سکوں. غربت میں اس کی اپنی مثال. یہ جتنے ماتمی بیٹھے ہو نا، میں واللہ حسین اشرا ہوتا تو میں امام صادق پہ پڑھتا. عزاداری طریقہ ہی اس مولا نے سکھایا. یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں نا، یہ جو ہم روتے ہیں، اس کی تہذیب بھی ہمیں اس بادشاہ نے سکھائی ہے. عزاداری کے طریقے اس مولا نے سکھائے ہیں. اس کی پہلی نشانی بتاؤں، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. او امام بارگاہوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں رونے والوں، تم روتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ کے روتے ہو. روتے روتے کوئی مرد مومن چہرے پہ اپنے ماتم کرے، کوئی پرسا دے، ساتھ والا مومن ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی گر جائے، ساتھ والا مومن پانی پلاتا ہے. اگر برداشت کر سکو تو میں پڑھوں روایت. رکھ میرے سر پہ قرآن، مدینے کا رہنے والا ہے، نام اس کا یحییٰ ہے. اس نے روایت کیا، اس نے کہا 1 سال میں مدینے میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں جعفر صادق کے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا محرم کا چاند آ گیا ہے، ہم امام کو پرسا دینے جا رہے ہیں. وہ کہتا میں بھی اسی رش میں شامل ہو گیا. یحییٰ کہتا جب میں گیا، امام کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا، جعفر صادق کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم تھا. یحییٰ کہتا میں نے بھی اپنا گریبان کھولا، میں بھی امام کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. یحییٰ کہتا میں اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے میں نے دیکھا کہ کوئی شخص زمین پہ لیٹ کے رو رہا ہے. وہ کہتا میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے منہ پہ پیٹ کے کہا یہ ہمارا امام ہے، نام جس کا جعفر صادق ہے. وہ کہتا میں نے حالت دیکھی، بطول کا بیٹا کبھی دائیں کروٹیں لیتا، کبھی بائیں کروٹیں لیتا. وہ کہتا میں روتا روتا قریب گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا او کائنات کو صبر سکھانے والے، تیری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ چاند طلوع ہو گیا جس نے میری ماں کو زخمی کر دیا، جس نے میری ماں کی ردائیں چھین لی. 2 منٹ میں اشارہ کروں تو بولتا سارا سال اس امام کے دکھ نہیں پڑے جاتے. جہاں اتنا بیٹھے ہو، 7 یا 8 منٹ اس مولا کے درد سننا. قبر مبارک کہاں؟ بقیہ میں. آج بھی ماں کے پہلو میں ہے. وہاں ایک ماں، 4 بیٹے، 5 کی غربت ہی علیحدہ. حسین کی لاش 3 دن بغیر کفن کے پڑی رہی. آج کربلا جا دیکھو، حسین کے روضے، حسین کا صحن، حسین کا محل بنا ہوا ہے. غازی کے بازو قلم ہوئے، غازی کا روضہ ہے. اللہ جانے کتنے دکھی کیا ہے ان اماموں کو. آج بھی دھوپ کی چادر ہے، آج بھی قبر پہ چراغ کوئی نہیں. میں جتنی دیر بادشاہ کی مصیبت پڑھوں، ہائے ضرور کہنا. اور ایک محرم قریب آ رہا ہے، عزاداری کے حوالے سے اس مولا کا ایک فرمان سنو. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، محبت میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض احباب روتے روتے اپنا چہرہ چھپا لیتے.
یہی میرے مولا مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھے کہ بندے نے چہرہ چھپا کے رونا شروع کیا، امام نے مجلس چھوڑی، امام نے مجمع سے جا کے اس کے چہرے سے رومال ہٹایا، امام نے کہا کیا تو میری دادی سے شرمندہ ہے؟ چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ مولا کیسے رو؟ امام نے فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، تجھے خبر ہی نہیں کہ ہمارا نقصان کتنا۔ چیخے مار کے رونا اس مولا کی سنت ہے۔ شکل کے بگڑنے کا خوف کبھی نہ کرنا، مرتے ہوئے اس کی شکل نہیں بگڑتی جو حسین کے غم میں اونچی آواز میں روئے۔ دوسری تہذیب اس مولا کی، مولا جس جگہ پہ مجلس ہوتی تھی، مولا مجلس میں آتے، مولا بیٹھنے سے پہلے اس جگہ کو چومتے۔ مولا نے کہا اگر دنیا کو پتہ چل جائے حسین کے رونے والی جگہ کی منزلت کیا ہے، امام فرماتے لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں۔ امام فرماتے یہاں فرشتے اپنے پر مس کرتے ہیں، اتنی متبرک ہے حسین کے رونے کی جگہ۔ بس عزادارو، پہلی غربت پڑھنے لگا ہوں اس بادشاہ کی۔ 3 بار امت نے زہرا کے گھر کو آگ لگائی۔ پہلی بار جب سیدہ بیٹیوں کے ساتھ مدینے تھی، انہوں نے امام کے گھر کو آگ لگا دی۔ 8 شوال یوم نہدا میں جنت البقیع بھی گزرا ہے۔ میں بطول کی غربت پہ ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ انہوں نے صرف دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کی حویلی گرا دی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک عظیم عالم دین سے روایت سنی ہے، اس نے کہا اس سے بھی زیادہ غریب ہوگا علی کہ مسلمانوں نے علی کے گھر کی دیوار گرا دی۔ کئی دن علی نے کپڑا لگا کے بیٹیوں کے پردے کا بندوبست کیا، رو رو کے گلی میں کھڑا ہو کے کہتا تھا اس گلی سے نہ گزرنا، میری بیٹیاں بیٹھی۔ دوسری بار امت نے آگ لگائی کربلا کے جنگل میں، بطول کی بیٹیوں کے خیمے میں۔ تیسری بار آگ کب لگی؟ جب جعفر صادق اپنے گھر میں اولاد کے ساتھ رہ رہے تھے، ابن زید ملعون نے سپاہیوں کو ساتھ لے کے جعفر صادق کی حویلی کو آگ لگا دی۔ دعا کیا کرو رات کے وقت کسی شریف کے گھر کو آگ نہ لگے۔ ادھر امام کی حویلی کو آگ لگی، امام کی 3 بیٹیاں تڑپ کے اٹھی، وہاں گئی جہاں تیرا 7واں امام تھا، رو کے کہتی قاسم جاگ، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امام نے کپڑے سے آگ کو بجھانا شروع کیا، امام کے امامے کو آگ لگی۔ موسیٰ کاظم کی چھوٹی بہن نے امام کے کرتے پہ ہاتھ ڈالا، رو کے دی کاظم تیرے امامے کو آگ لگ گئی ہے۔ کاظم نے بہن کو سینے سے لگایا، رو کے کہتے ہو قربان جاؤں، تجھے بھائی کا چلتا ہوا امامہ برداشت نہیں ہوا۔ ہائے غربت میرے دادے سجاد کی، جس کے سامنے آ کے سکینہ نے کہا سجاد میرے کرتے کو آگ لگ گئی، اوہ مجھے بتا میں جل کے مروں، برداشت کرو گے؟ لے آؤ جنازہ غریب کا، یا کوئی ماتمی مر جائے گا۔ جعفر صادق کا جنازہ، بطول کے بیٹے کا جنازہ، بغداد کے قیدی کے غریب باپ